وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، وقال الله تبارك وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں. اللہ تعالی بہت زیادہ والا ہے، غفور الرحیم ہے. ہماری زندگی میں بہت سی جگہوں پر کبھی عروج ہے اور کبھی زوال ہے، کبھی بیماری ہے اور کبھی شفا ہے، کبھی طوفان ہے اور کبھی سکون ہے، اسی طرح کبھی بہار ہے اور کبھی خزاں ہے. یہ اللہ رب العزت کا ہماری زندگی میں بہت عظیم ایک ترتیب اللہ نے بنائی ہے کہ انسان بنیادی طور پہ ایک ہی ماحول، ایک ہی طبیعت اور ایک ہی انداز میں نہیں جی سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ انداز، یہ طریقہ اور یہ فطرتی طریقہ اپنایا کہ کبھی ہمیں بیمار کیا تو کبھی ہمیں شفا دی، کبھی ہمیں سکون دیا اور کبھی ہمیں بے چین کیا، کبھی ہماری زندگی میں عمارت کو اللہ نے قائم کیا، ہمیں امیر کر دیا اور کبھی بالکل فقیر کر دیا، کبھی بادشاہ بنا دیا کبھی فقیر بنا دیا، وزیر نہیں. اور اسی طرح وزیر بھی امیر ہوتا نا. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ انداز، یہ طریقہ انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اختیار کیا کہ انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کے ساتھ اور اسی طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، ہم یہ چیز عام دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو تھوڑی دیر بٹھائیں، باہر بٹھائیں، شور کرے گی. اسی طرح جب ہم لوگوں کی زندگیوں کا ایک معائنہ کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو ہمارا سب سے پہلا ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری جو بنیادی جو کسی بھی انسان کے لیے جو الفاظ ہماری جانب، اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے اختیار کرتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان الذنوب جميعا. انسان گناہوں کے سبب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، کیونکہ وہ تکلیف میں جب انسان آئے تو اس کی زبان سے ہائے ماں اور ہائے باپ کی بجائے ہائے اللہ نکلتا ہے، اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو یہ کہتا ہے کہ تم تکلیف میں آؤ، تم سکون میں آؤ، تمہارے اوپر مصائب، آلام، غم و ہم کچھ بھی ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر آگے کیوں کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تم اپنے گناہوں کے سبب اس تکلیف میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ اور اللہ کے سامنے اپنے
معاملات کو رکھو کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم سے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہر وقت ہوتے ہیں، اللہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان میں بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں، اللہ تیرے ساتھ جو بھی کھڑا ہے ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ ہم اس کی کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں سمجھتے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو رزاق ہے، تو متین ہے، اللہ تیری صفات ہے، ہم تجھے تیری صفات کی وجہ سے، اللہ تجھے تیرے وجود کی وجہ سے، تیرے معاملات کی وجہ سے اللہ ہم تجھے ایک مقام، ایک حیثیت اپنے دل، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کے طور پر اللہ تجھے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب اللہ رب العزت سے آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کے اوپر رحمت بھیجتا ہے، اللہ پھر اپنے بندے کو سکون میں لے آتا ہے، اللہ اپنے بندے کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، کس طرح سے باتیں کرتا ہے۔ ہم بیمار ہیں تو اللہ سے شفا، تکلیف میں ہیں تو اللہ سے شفا مانگتے ہیں، ہم مقروض ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا قرض اتار دے۔ اور جب آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہوگا تو یقین کریں، اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کی زندگی میں سکون ہے تو وہ صرف اس رب تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے جس سے آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا، اس اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے اپنے قریب کیا کہ یہ میرا بندہ چاہتا ہے، خود چاہتا ہے کہ اس کا تعلق، اس کی زندگی میں سکون جو ہے وہ آ جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں خود اپنی ذاتی طور پہ اللہ نے ہمیں یہ قوت ہر بندے کو دی ہے کہ وہ تیار ہو سکتا ہے، وہ تیار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر قوت پیدا کر سکتا ہے کہ میرا تعلق کے ساتھ ہونا چاہیے، دنیا میں کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق بنائے گا، اللہ ان کو ان کے سپرد کر دے گا، اور اپنے آپ سے اللہ اس بندے کو دور کر دے گا، پھر اس کی مجلس، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ کر دے گا جو اللہ والے نہیں ہوں گے، جن کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، بے نماز ہوں گے، بد کردار ہوں گے، اور اسی طرح ان لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ پھر اللہ ان بندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ پھر اپنے بندوں، یعنی ان بندوں کو جو اللہ سے دور ہونا چاہتے ہیں، پھر اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ملنے بھی نہیں دیتا۔ انسان بے نماز ہوا، پہلے شروع میں بڑی نمازیں پڑھتا تھا، نماز کے قریب گیا، پھر واپس آ گیا، کبھی کبھار پڑھ لی پھر چھوڑ دی، آہستہ آہستہ پہلی صف میں تھا، دوسری میں آ گیا، تیسری میں آ گیا، پیچھے سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، اور پھر مسجد سے باہر، پھر آہستہ آہستہ ایمان سے باہر، عقیدے سے باہر، پھر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ میں کس جگہ پہ کھڑا تھا اور آج کس جگہ پہ، کس سٹیج پہ آ گیا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا، جی ہم پہلے نمازیں پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے، ہم پہلے قرآن پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے، ہم پہلے بہت اللہ والے کام کیا کرتے تھے اب نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے، ان کو گناہ ہی نہ سمجھا انہوں نے، اور ان کو اختیار کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے بہت دور ہٹ گئے، اللہ سے دور ہٹتے چلے گئے۔ اللہ نے کہا تم دور ہٹ جاؤ، جب تمہارے اندر یہ قوت ہی نہیں، یعنی کسی گناہ کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھنا، تو پھر اللہ سے دور ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور عذاب ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، کہ آپ اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے دور ہو گئے۔ اور انسان کا سب سے گہرا، سب سے مضبوط، سب سے مخلص، سب سے زیادہ پیار کرنے والا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔
یاد رکھیں اللہ سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے. اللہ کوئی بھی آپ سے محبت کرنے والا، کوئی بھی آپ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے. اور کوئی بھی عمل ہے اللہ کے لیے کریں، خالصا لوجہ اللہ، خالص اللہ کے لیے عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز کو اللہ قبول بھی کرے گا، آپ اپنا قبول کرے گا. ایک آدمی صبح اٹھتا ہے کتنی خوبصورت دعا کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی. سوتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وہ اللہ کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے. کوئی چیز دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتا ہے، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اس بندے یعنی اس کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے کتنے قریب ہے. یعنی پھر وہ کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا نا، فوراً کہے گا استغفر اللہ. چھوٹی سی کوئی چغلی، غیبت، کوئی بھی معاملہ کرے گا تو وہ کیا کہے گا، استغفر اللہ. اور یہ چیز عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا. سورۃ حجرات کو کبھی اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے گا کہ بھئی آپ نے ایک پرامن معاشرے میں کس طرح رہنا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی دن ہم اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو بنیادی ضرورت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ تعلق باللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کو اپنی زندگی کے ہر معاملے کا سکون، تکلیف، پریشانی، بیماری، شفا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار سمجھیں. یعنی ہماری اس تکلیف کا بھی ذمہ اللہ کے پاس ہے، تو شفا کا بھی ذمہ اللہ کے پاس ہے. جب سانسوں کا ذمہ اللہ کے پاس ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے باقی؟ ہماری یہ ایک سانس جو باہر نکلے اور واپس اندر جائے، دل دھڑکے، خون پورے جسم میں گردش کرے، سبحان اللہ. اللہ نے بہت ہی عظیم نظام آپ کے جسم کو دے دیا. تو جب آپ کا نظام آپ کے دل کے اندر، آپ کے جسم کے اندر موجود ہے تو پھر اس کے بعد پیچھے کچھ باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور بھاگ جائیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ سمجھیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، بڑی آرام، بڑے سکون کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ویکھی جائے گی قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ اٹھتے بیٹھتے پتہ نہیں کتنے معاملات میں ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی اور بے ادبی کر جاتے ہیں. دیکھیں گے قیامت والے دن، کیا دیکھیں گے آپ؟ دنیا میں تو ایک نطفے سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ایک چھوٹے سے ذرے سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا انسان بنایا. آج بڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ کو چیلنج کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اللہ کو چیلنج قبول نہیں. بڑی بڑی قوموں نے، بڑے بڑے متکبر بادشاہوں نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. فرعون نے چیلنج کیا تھا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کر دیا اس چیلنج کو. اس شخصیت کو نہیں، اس فرعون کو نہیں غرق کیا. یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہم صبح و شام اٹھتے نعوذ باللہ کو چیلنج کرتے ہیں، اس چیلنج کو، اس کردار کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے. شخصیت تو برائے نام اس میں شامل ہو گئی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کو کوئی چیلنج نہ کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اور اخلاص والا رشتہ اپنا مضبوط رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں مشورہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا ہر معاملے کا ہر چیز ذمہ دار جو ہے وہ اللہ رب العزت کو سمجھے.
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے یہ میں کلیئر کر دوں کہ کوئی گناہ کیا تو اس کا بھی ذمہ اللہ کے پاس ہے. گناہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے دو چیزیں دو راستے الگ الگ بتا دیے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط قائم و دائم رکھے اور جو دشمنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو, محبت بھی اللہ کے لیے ہو. اسی طرح ہماری زندگی کا جو معاملات ہے اس کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمارا مددگار صرف اللہ رب العزت ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. دنیا میں کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی کھڑا ہو کے کہے جی میں بہت بڑا, بہت ہی بڑا, میں اللہ کا ولی ہوں, تو وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا, وہ رسول نہیں ہو سکتا. اور کوئی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ یہ بات بڑی واضح رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے معنوں میں دعوت اللہ کا کام نہ کیا, اللہ کا جو پیغام ہے وہ دنیا تک نہ پہنچایا, تو پھر جان رکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا, نبوت کا بھی حق ادا نہیں کیا. اگر آپ نے, اور یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی بھی ٹریننگ کرتا ہے اور انبیاء کی امتوں کی بھی ٹریننگ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کرتا ہے اس دنیا میں, ہمیں سبق دیتا ہے کہ جس طرح تم نے میری اطاعت کرنی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. فجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.